السلام علیکم آخر بھائی، میں آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ میرے داماد صاحب ہے، وہ فٹ بال بہت کھیلتے ہیں، فٹ بال دیکھتے ہیں. اوکے. میں نے ان سے کہا تھا کہ فٹ بال کی یہ چیزیں کھیلنا حرام ہے، تو وہ بولتے کہ حرام نہیں ہے. دل اس کے بارے میں پلیز بتائیں. احمد صلی علی رسول الکریم. اما بعد، جب کھیل کی بات آتی ہے نا تو میں عام طور پر لوگوں کو ترغیب دلاتا ہوں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ خود بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھی جسم فٹ رہے، اور آپ لوگوں کو بھی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی کم از کم اتنا ضرور کھیلیے یا واک کیجئے یا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے جو بہت چیزیں ضروری ہیں. خاص طور پر مجھے یاد آیا، ہماری ایک بیٹی ہے مریم، اس نے اپنی بیٹی کو سیلف ڈیفنس کی کلاسز میں ڈالا، اور سیلف ڈیفنس کی کلاسز میں اس فاطمہ نے، ہماری بیٹی عروج کی عمر کی ہے، عروج سے تھوڑی سینئر ہے وہ، اس نے کراٹے کلاسز جدہ میں شروع کی ہیں. تو یہ ابھی میرے پاس آیا ہے، یونیک اسٹار مارشل آرٹس اکیڈمی، یور چائلڈ ڈیفنس میٹرز. یس، 100% میٹرز. آپ بھی اگر جدہ میں ہیں یہاں پر تو براہ کرم اس کورس میں اپنی بچیوں کو، خاص طور پر بچوں کے لیے جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں یا پھر خاص خواتین کے لیے، یہ کلاسز بہت مفید ثابت ہوتی ہیں. اور ان کی افادیت کا اندازہ آپ خاص طور پر ہندوستان پاکستان کے بچیاں جو سعودی عرب میں رہ رہی ہیں، انہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکیں، اپنے جسم کی، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے ہاتھ پیر ان کے چلا سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کلاسز میں، جیسے کہ فاطمہ نے اپنی شروع کی ہے اور انہوں نے اپنا فون نمبر بھی دیا ہے، واٹس ایپ پر انہیں 0530848948، میں یہ لکھ کر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. البتہ یہ کلاسز مارشل آرٹس کی ہیں، اور مارشل آرٹ جہاں سیلف ڈیفenس سکھاتا ہے وہاں آپ کا بلڈ پریشر، آپ کی صحت اور دل کی بہت ساری بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھنے یا رہنے کی وجہ بھی بن سکتا ہے. تو یہ چھوٹا سا جو تعارف میں نے کرایا ہے اس لیے تاکہ ہمارے بچے ان گرمیوں میں، آنے والی گرمیوں کی چھٹیوں میں، اس جدہ میں جو لوگ مقیم ہیں، ہندوستان پاکستان کی بچیاں، خواتین صرف ان یہاں پر رابطہ کر لیں. اور میں اپنی بچیوں کو بھی انشاءاللہ تعالی گرمیوں کی چھٹیوں میں ان کلاسز میں ڈلوانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ کھیل کی بات کی جا رہی ہے، فٹ بال کھیلنے کی بات کی جا رہی ہے. سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا کہ یہ کھیل کیا حرام ہے، فٹ بال کھیلنا، یا کوئی بھی کھیل کھیلا جا سکتا ہے یا نہیں؟ كذلك كرة القدم، یہاں بات کی جا رہی ہے پرٹیکولرلی فٹ بال کی، کرکٹ کی، ہاکی کی، یا ان گیمز کی جو کہ آؤٹ ڈور گیمز ہیں اور انہیں بہت زیادہ وقت بھی دینا پڑتا ہے. خاص طور پر جب کرکٹ کی بات کی جاتی ہے تو کرکٹ میں تو اب وہ زمانہ تو چلا گیا، بہت سارے گیمز اب تو یہ ہو گیا ہے کہ 10-20 اوورز کے گیمز ہوتے ہیں اور وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن پہلے زمانے میں، ہمارے زمانے میں، جب عمران خان صاحب، ظہیر عباس صاحب، جاوید اور سنیل گواسکر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، اور بیدی یا کپل دیو، تو اس دور میں تو 5-5 دن کے کھیل ہوا کرتے تھے. لوگ صبح گئے اور شام کو واپس آتے تھے. ایسی صورت میں جب آدمی کسی بھی کھیل کو دیکھتا ہے یا کھیل کو کھیلتا ہے اور وہ اپنی نمازوں کو ضائع کرتا ہے، اپنے واجبات کی اس کی نظر میں ویلیو کم ہو جاتی ہے اور ان کھیلوں کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھنے لگتا ہے. تو ایسی صورت میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں كذلك كرة القدم اذا كان اللاعبون بها، اگر یہ کھلاڑی انہیں اپنے واجبات سے، نماز سے، روزے سے، اور جو اللہ رب العالمین نے ان کے پر فرض کیا ہے اس سے یہ بچاتے ہیں، اس کو نگلیکٹ کرنے یا اس سے دوری کا سبب بنتے ہیں، تو پھر بلا شک اور شبہ یہ حرام ہیں.
اس میں پارٹیسپیٹ نہیں لینا چاہیے، چاہے وہ آپ کیرم ہی کیوں نہ کھیل رہے ہوں، چاہے آپ لوڈو ہی کیوں نہ کھیل رہے ہوں، چاہے آپ کراٹے ہی کیوں نہ کھیل رہے ہوں۔ تو بیٹا جب بھی اب بات کی جاتی ہے نا کھیل کی، تو جہاں صحت کی تربیت کے لیے یا ٹریننگ کے لیے آپ لوگ اس کو اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے کھیلتے ہیں، وہاں جسم سے زیادہ فٹ رہنا آپ کا دماغ کے ساتھ ساتھ عقیدے کا فٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اگر آپ کے واجبات میں یہ اڑچن پیدا کرتے ہیں کھیل، تو پھر یہ حرام ہے۔ اما لو قدر وجد، اگر اس سلسلے میں یہ اپنے ٹائم کو صحیح طور پر مینج کر کے فٹ بال کو اتنا وقت دیتے ہیں جتنا کہ دینا چاہیے، اور نمازیں وقت پر ادا کرتے ہیں، روزے پڑھتے ہیں، اور یہ نمازیں اور روزہ یا واجبات میں کھیل آڑ نہیں اور اڑچن نہیں پیدا کرتے، تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے انسان کو فٹنس کے لیے، قوت الاجسام یا ذہن کی قوت اور طاقت کے لیے وہ بہت سارے جتنے بھی کھیلز ہیں، حرمت اس وقت ہوتی ہے جب یہ آپ کو آپ کے رب کے ذکر سے اور آپ کے واجبات جو اللہ رب العالمین نے آپ پر فرض کیے ہیں، اگر آپ اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب تو یہ حرام کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ ادروائز آپ کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں، اور کرۃ القدم جسے فٹ بال یا ساکر کہتے ہیں، میرا پوتا ہے طلال، ابھی اس نے الاتحاد کلب کے بچوں کے ساتھ اس کو چانس ملا ہے اور اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، بہت اچھا کھیلتا ہے ماشاءاللہ، مجھ سے بھی زیادہ اچھا کھیلتا ہے، بلکہ میں کہوں اپنے باپ اور اپنے تایا ابو کی طرح سے وہ کھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ان بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ تو مریم، یہ بہت اچھی بات ہے، فاطمہ نے جو کلاسز شروع کری ہیں جدہ میں، اللہ اسے بچیوں کو مارشل آرٹ سکھانے کی یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کے لیے بھی مریم، آپ کے شوہر کے لیے بھی، اور فاطمہ کے لیے بھی، ان بچیوں کو مستحکم اور کانفیڈنس دینا جبکہ وہ اپنے ملکوں میں لوٹ کر پاکستان اور ہندوستان میں نئے سماج کے سامنے جب کھڑی ہوں گی اور فیلڈ میں اتریں گی، تو یہاں جو وہ سیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کام آئے گا۔ تو بہرحال مارشل آرٹ بھی سیکھیے، اور کرۃ القدم یا فٹ بال کھیلنا حرام نہیں ہے، unless and until یہ کھیل آپ کے واجبات میں دیوار یا اڑچن بننے کی کوشش کرتا ہے، تب تو یہ بالاتفاق حرام ہے۔ البتہ اگر آپ مینج کرتے ہیں اپنے ٹائم کو، اور نماز، عبادات، روزہ، زکوٰۃ، جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے فرض آپ پر کیا ہے اس کا حق آپ ادا کرتے ہیں، تو یہ کھیل بھی کھیلنا چاہیے، فٹنس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ واجب یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کو نہ بھولیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آپ کھیل کو اپنی زندگی نہ بنائیں، بلکہ کھیل کو اپنی صحت اور اپنے دماغ اور اپنے جسم کو طاقت اور ہمت اور اس سماج کو، جیسے فاطمہ نے آپ خود سیکھی، اور پھر اس کے بعد اب چراغ سے چراغ جلتے ہیں، تو اس بچی نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ٹریننگ لیتی تھی اور اب ٹریننگ دینا شروع کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اس کے مستقبل کو تابناک بنائے، اور اللہ رب العالمین اسے اور ان کے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہوئے اس سماج کو خوبصورت سماج بنانے والا بنائے۔ اپنا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔